آئیے قرآن مقدس کی آیتوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں اور صبر کے بارے میں جانتے ہیں کہ صبر کتنی عظیم چیز ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، صبر کوئی معمولی عمل نہیں۔ دو کام کو پروردگار نے بڑے اہم کام فرمایا ہے، بہت بڑے کام کے طور پر فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اللہ اکبر، جس نے صبر کیا اور معاف کیا، یقیناً یہ بہت بڑے کام ہیں۔ آپ جانتے ہیں صبر کرنا آسان کام نہیں ہے، صبر کرنا کوئی آسان کھیل نہیں ہے، بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صبر کرنا یہ مردوں کا کام ہے، صبر کرنا یہ اللہ عز و جل کے نیک بندوں کا کام ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو پہلی بات جو آپ کو صبر کے بارے میں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں سے روکنا، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا گناہ سے بچنے کے عوض کے اندر مولا نے بشارتیں نہیں عطا فرمائی؟ کیا گناہ سے بچنے کے عوض کے اندر مولا نے انعام و اکرام کا وعدہ نہیں فرمایا؟ کیا گناہ سے بچنے کے عوض کے اندر پروردگار نے مزدہ جاں فضا نہیں عطا فرمایا؟ کیا گناہ سے بچنے کے عوض کے اندر پروردگار نے سلامتی نہیں عطا فرمائی؟ تو میں آپ کو بتاؤں، جب کوئی بندے کے سامنے گناہ آتا ہے، گناہ کی دعوت آتی ہے اور وہ اپنے آپ کو گناہ سے روک لیتا ہے اور صبر اختیار کر لیتا ہے، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کبیرہ گناہوں سے بچنے والے بندے کو میرا مولا صرف دنیا کی نعمتیں نہیں عطا فرماتا بلکہ ارشاد فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ یہ صبر ہی کا بدلہ ہے۔ اگر کوئی اجتناب کرتا ہے، بچتا ہے اللہ اکبر کبیرہ گناہوں سے، اللہ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور مولا عزت والے گھر میں داخل فرمائے گا۔ آپ ذرا سوچو عزت والا گھر کون سا ہے؟ عزت والا گھر جنت ہے، عزت والا گھر جنت ہے، مولا جنت میں داخل فرمائے گا۔ لیکن ذرا دیکھیں تو صحیح قرآن کا انداز، اللہ اکبر، جب جنت میں بندہ جانے والا ہوگا تو کس چیز کے عوض میں اور کس بات کے عوض کے اندر، کس عمل کے عوض کے اندر اس کو سلام پیش کیا جائے گا اور اسے جنت کے حوالے سے مزدہ جاں فضا پیش کیا جائے گا؟ تو قرآن کہتا ہے جو بندہ گناہوں سے بچتا ہے، جو بندہ صبر اختیار کرتا ہے، تو قیامت کے دن فرشتے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ اللہ اکبر، تم پر سلامتی ہو، تم نے صبر کیا اور بے شک کیا ہی اچھا آخرت کا گھر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں فرشتے اس صبر کے عوض کے اندر سلامتی کی دعا پیش کریں گے۔ دنیا کا انسان سلام کرتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ، لیکن فرشتے قیامت میں جب سلام کریں گے تو کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گناہ سے اپنے آپ کو روکو، بد کرداری سے اپنے آپ کو روکو، اور یہ روکنا بھی صبر ہے اور اس صبر پر اجر ہے۔ آپ کو میں بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ قرآن مقدس کی آیات کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا حق سے ہٹ جانا یہ بھی گناہ ہے، حق کو چھوڑ دینا یہ بھی گناہ ہے، حق پر ڈٹ جانا یہ صبر ہے، استقامت فی الدین کا مظاہرہ کرنا یہ صبر ہے۔ اللہ اکبر، قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے صرف صبر ہی کے حوالے سے نہیں فرمایا کہ تم ہی صبر کرو، بلکہ قرآن نے کہا دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو صبر کرو اور صبر کی تلقین کرو، سرحدوں کی حفاظت کرو اور اللہ سے ڈرو، ان قریب اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے گا۔ آپ اندازہ لگائیں ہم کیا اپنے بچے کو سکھاتے ہیں؟ ہمارا سکھانا بڑا عجیب ہوتا ہے۔ ہم اپنے بچے کو سکھاتے ہیں بیٹا انگلش میں بات کرو، بیٹے انگلش کے اندر سانگ سناؤ، بیٹے میتھس کا یہ مسئلہ حل کر دو، بیٹے سائنس کا یہ مسئلہ حل کر دو، بیٹے دیکھو پڑھائی میں تم کو توجہ دینی ہے، بیٹے دیکھو اسکول میں شرارت نہیں کرنی ہے، بیٹے کسی کو مارنا نہیں ہے، بیٹے گالی گلوچ نہیں کرنا۔ ہم اپنے بچے کو یہ سب سکھاتے ہیں۔ یہ سکھانا غلط نہیں ہے، یہ ضرور سکھانا چاہیے، لیکن خدا کی قسم انبیاء اپنے بچوں کو کیا سکھاتے تھے؟ انبیاء صبر سکھاتے تھے، انبیاء صبر کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ جانتے ہیں، آپ ذرا اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر نبی نے اپنے بچے کو دو چیزوں کی تعلیم دی، صبر کی تعلیم دی اور نماز